شکر الحمدللہ رب العالمین. جی میرے پیارے بچوں، مزید آگے بڑھتا ہوں، اور ہمارے ساتھ کلاس میں جوائن کر چکے ہیں تقریباً 19 لوگ، اور یہاں پہ فزیکلی کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ مینٹلی موجود ہیں. An amount due but not yet paid. ایک اماؤنٹ ڈیو ہے لیکن ابھی تک ادا نہیں کی. یہ دونوں اسٹیٹمنٹ بیسیکلی اوپر والی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے لکھے گئے. آپ کے پاس چانسز یہ ہیں کہ اگر ہم 20 کوسچنز اٹیمپٹ کریں گے تو 20 کوسچنز میں سے کسی ایک کوسچن میں اس طرح کا اسٹیٹمنٹ لکھا آئے گا کہ سیلریز ایکسپینس انکرڈ، رینٹ ایکسپینس انکرڈ بٹ ناٹ یٹ پیڈ، سیلریز ڈیو بٹ ناٹ یٹ پیڈ. 20 میں سے کوئی ایک کوسچن میں نے کہا، لیکن اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن جو میں آپ کو بی آئی کے کی بک سے جو میں پریکٹس کرواؤں گا اس میں آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹ 1 سے 2 بار نظر آئیں گے. اچھا جی، ماہرہ نسیم کہتی ہیں اسکرین بلر ہے، باقی بچوں کے پاس یہ پرابلم ہے کیا؟ میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں بیٹا اسکرین، نو پرابلم. یہ لیجئے دوبارہ اسکرین شیئر کر دی، اور اگر ابھی بھی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ موبائل کو صابن سے دھو لیں، یا سرف ایکسل ہے نا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو اب اگلا نام کیا لکھا ہے ہمارے پاس؟ 3rd پوائنٹ پہ لکھا ہے ان پیڈ ایکسپینس. اب یہ بیسیکلی یہ بھی ایک تو یہ ایکسپلینیشن ہے. پیارے بچوں آپ سن رہے ہیں؟ تا بھائی زندہ ہے نا آپ؟ ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلینیشن، یہ ایکسپلینیشن بھی ہے اور ایسی ورڈنگ بھی ایڈجسٹمنٹ میں یوز ہو سکتی ہے. لیکن اب یہاں سے جو ورڈنگ شروع ہو رہی ہے نا، یہ آپ کو زیادہ تر نظر آئے گی. کیا؟ ان پیڈ ایڈورٹائزنگ ایکسپینس، ان پیڈ سیلریز ایکسپینس، ان پیڈ رینٹ. اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا اور مناسب کر کے بولوں تو میرا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسپینس کا ورڈ لکھے. اگر ان پیڈ سیلریز لکھا ہے تو پڑھا لکھا انسان فوراً سمجھ جائے گا سیلریز تو ہمیں ادا کرنی ہوتی ہیں. ان پیڈ ہے یعنی سیلری ہمارا خرچہ ہے، ہم نے ابھی تک ادا. اسی طرح لکھا ہو ان پیڈ رینٹ، تو ویسے تو رینٹ کی کتنی ڈائریکشن ہو سکتی ہیں؟ 2. رینٹ ہمارا ایکسپینس بھی ہو سکتا ہے، اور رینٹ ہماری جنگل سے لائبلٹی کی آواز آئی مجھے ایسا لگا. بیٹا رینٹ ہمارا ایکسپینس بھی ہو سکتا ہے اور رینٹ ہماری انکم بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے رینٹ دونوں طرف نظر آ سکتا ہے. لیکن جب لکھا ہو ان پیڈ رینٹ تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچو. آپ کہہ رہے ہو ان پیڈ رینٹ، اس کا مطلب ہے رینٹ ابھی ہم نے ادا، تو رینٹ ہمارا کیا ہے؟ پھر لائبلٹی تو بنے گی. پہلے کیا ہے ہمارا؟ ایکسپینس. تو رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ اور رینٹ پیبل کریڈٹ. ایڈجسٹمنٹ بنائیں گے ہم. اوکے اگلا نام کیا لکھا ہے بولو؟ آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز ایکسپینس، آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ انٹرسٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ ایڈورٹائزنگ ایکسپینس. اور صرف آؤٹ اسٹینڈنگ ایڈورٹائزنگ بھی لکھا ہو تو ہم عام طور پہ یہی مطلب لیں گے کہ ایڈورٹائزنگ کے پیسے ہم نے عام طور پر ادا کیا کرنے ہوتے ہیں؟ ادا کرنے ہوتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ہمارا کیا ہوتی ہے؟ ایڈورٹائزنگ ہمارا کیا ہوتی ہے بچوں؟ ایکسپینس. تو ایڈورٹائزنگ ایکسپینس ڈیبٹ اور ایڈورٹائزنگ پیبل کریڈٹ. اچھا اس کے بعد پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ اگلا لفظ دیکھیے، ایکروڈ بلینک ایکسپینس. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ بھائی ایکروڈ جو ہے، صرف ایکروڈ اگر لکھا ہو، اب میں آپ کو کنفیوز کروں گا جان بوجھ کر. میں بولتا ہوں ایکروڈ سیلریز. ابھی آپ سب بہت کمفرٹ زون میں ہیں. سر کیا بول رہا ہوں میں کریم صاحب؟ ایکروڈ سیلریز. بتائیں ایکروڈ سیلریز میں دونوں پاسبلٹی ہیں کیا؟ ایک ہی پاسبلٹی ہے. کیا؟ ایکروڈ سیلری کیا ہے؟ ایکروڈ ایکسپینس اپروچ. جب ہم کہتے ہیں ایکروڈ سیلریز تو یہ کون سی اپروچ ہے؟ ایکروڈ ایز این. لیکن اب میں جملہ کہہ رہا ہوں ایکروڈ رینٹ. تو اب سر عمران بھی نہیں بتا سکتے، خدا را جملے پہ دھیان دیں. سر کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ایکروڈ رینٹ لکھا ہوا ہونا تو سر عمران بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ رینٹ ایکسپینس ہے یا وہ رینٹ ہماری، کیونکہ ایکروڈ رینٹ کا مطلب ہے رینٹ واجب ہے. ابے لینا یا یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر ایکروڈ رینٹ کے آگے سوال میں لکھ کر دے گا ایکروڈ رینٹ انکم، ایکروڈ رینٹ ایکسپینس. لیکن ایکروڈ سیلری کے آگے ایکسپینس لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ نہیں آیا؟ نہیں آ گیا؟ مطلب آ گیا. اوکے اوکے اوکے.
چلیں بہت بہت شکریہ اگر وہ واقعی آ گیا جس کا تھا انتظار. چلیں آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں. ہاں عائشہ کیا بول رہی ہو؟ کیا نہیں آیا سمجھ؟ پوچھو, انمیوٹ کرو اور پوچھو. شاباش. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ میں کہہ رہا ہوں ایکروڈ سیلریز لکھا ہوگا تو سیلریز کی کتنی ڈائریکشن ہوتی ہیں؟ تم کلاس میں تھیں جب میں یہ بتا رہا تھا؟ پہلے یہ بتاؤ جی. ان سب کی سیم میننگ ہے. مزے کی بات یہی ہے, ان پیڈ سیلریز ایکسپینس, آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز ایکسپینس, ایکروڈ سیلریز ایکسپینس اور سیلریز پیبل, یہ سب کا مطلب سیم ہے کہ سیلری ہم پر ادا کرنا ہوگا. یہ واجب کیوں؟ کیونکہ ہم کام لے چکے ہیں, کام کروا چکے ہیں. تو کیا ہو گیا ہمارا؟ پہلے ہوا خرچہ. خرچہ ریکارڈ کرو اور کہو یہ پیسے ہم پر ادا کرنا واجب ہے. لائبلٹی بھی ریکارڈ کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اوپر بھی دیکھیں نا کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے ایکسپینس انکرڈ, خرچہ ہو گیا لیکن ادا. تو جب ادا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ابھی تک ریکارڈ بھی تو ریکارڈ کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے پیسے جانے کا انتظار نہ کرو. اگر تم نے بینیفٹ حاصل کر لیا تو خرچے کو ریکارڈ کر لو, کیونکہ وہ جس پیریڈ سے بلانگ کرتا ہے اسی پیریڈ میں ریکارڈ ہونا چاہیے. حذیفہ زندہ ہو بیٹا؟ ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا. تو عائشہ بتائیے جلدی سے, آپ نے سوال نہیں کیا, میں نے آپ سے بولا کہ آپ انمیوٹ کر کے پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, فرمائیے. سر آپ نے یہ ایکیوٹ رینٹ والی جو بات کہی تھی نا, مجھے وہ سمجھ نہیں آئی. اچھا وہ سمجھ میں نہیں آئی. دیکھو میرا بیٹا, جی کیا رینٹ بزنس ہمیشہ دیتا ہے صرف؟ جواب دو میرا لے بچہ بھی ساتھ سکتا ساتھ. ہے, نہیں ہاں لے بھی سکتا ہے, اس کا مطلب لے ہے بھی رینٹ, سکتا ہے. اس کا مطلب ہے میرا بیٹا, میری بیٹی, میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ رینٹ ہمارے لیے ایکسپینس بھی ہو سکتا ہے اور رینٹ ہماری, بولو, انکم بھی ہو سکتا ہے, انکم. بس یہی کہہ رہے ہیں سارے. انکم بھی ہو سکتا اس کا مطلب ہے رینٹ کی دو ڈائریکشن ہو سکتی ہے نا میرا بیٹا. تو اگر صرف ہے. سوال جی میں لکھا ہو ایکروڈ رینٹ, کوشچن کے ایڈجسٹمنٹ میں کیا لکھا ہو میرے بھائی؟ ایکروڈ رینٹ لکھا ہو, تو میں نے عرض کیا آپ تو بہت چھوٹی سی فلم ہے, ابھی شروع بھی نہیں ہوئے, فلم کا نقطہ بھی نہیں لگا, سر عمران بھی نہیں بتا سکتے کہ ایکروڈ رینٹ جو ہے وہ ہمارا ایکسپینس اپروچ ہے یا ہماری. سر تو پھر کیسے کریں گے یہ سوال؟ ارے آنے تو دو, پھر ہمیں سوال میں لکھا ہوا کہیں نظر آئے گا, رینٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا رینٹ ایکسپینس یا رینٹ انکم, تو ہم اس سے پہچانیں گے. اور جب ایسا سوال آئے گا عائشہ تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید اسسٹ کروں گا میرا بیٹا. کلیئر؟ اوکے سر, تھینک یو. موسٹ ویلکم میرا بیٹا. چلو جی, اس کے بعد اب اس کا مطلب ہے ایکروڈ بلینک ایکسپینس. اب دیکھیں نا کتنا محتاط رہنا پڑے گا. یہاں لکھا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ اور لکھا ہو آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ, تو آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ ایکسپینس, آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ انکم, ایکروڈ رینٹ ایکسپینس, ایکروڈ رینٹ انکم. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ دونوں ورڈ جو ہے نا, یہ والے اسپیشلی یہ دونوں ورڈ اور یہ دونوں, یہ تھوڑے سے محتاط رہ کے پڑھنے ہیں. ہاں جہاں کیا لکھا ہے بولو؟ ان پیڈ. جہاں پہ کیا لکھا ہے بولو؟ پیبل. جہاں پہ کیا لکھا ہے بولو؟ وہاں پہ تو کلیئر ہے نا کہ پیسے لینے ہیں. پیبل کا مطلب ہے پیسے دینے ہیں, ان پیڈ کا مطلب ہے پیسے ابھی تک ادا نہیں کیے تو کرنے ہیں. یہاں بہت کلیئر ہیں ہم. لیکن اگر ایسے نہیں لکھا ہوا, یعنی یہ والے اسٹیٹمنٹ لکھے ہوئے کیا آؤٹ اسٹینڈنگ یا ایکروٹ, تو بس محتاط رہنا ہے. بس آخر میں نے سیف سائڈ ایک ایک جملہ اور لکھ دیا کہ ہم کسی سے جب ریٹن پرومس کرتے ہیں, جب ہم کسی سے لکھ کر وعدہ کرتے ہیں, کون سا وعدہ بول ہی نہ رہے آپ لوگ؟ نوٹس پیبل, دوسرا نام بلز پیبل. نہیں یاد آ رہا؟ بچپن میں پڑھا ہے SLO1, بہت پرانی بات ہے. ذہنی طور پہ آپ تقریباً اتنے بڑے تھے, زیادہ ہو گئے, اب صحیح ہے. ذہنی طور پہ آپ تقریباً اتنے بڑے تھے جب میں نے پڑھایا تھا, اور تقریباً ابھی بھی تھوڑا بہت ہی کوئی مائکرو سیکنڈ اس کا فرق آیا ہوگا پوائنٹس کا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال چلیں جب فزیکل سیٹ اپ میں آئیں گے تو میں آپ کو بھی بتاؤں گا آپ ذہنی طور پہ کتنے بڑے تھے. کام کی بات یہ ہے کہ بھائی نوٹس پیبل کا دوسرا نام ہے بلز پیبل. It is a type of written promise made from our business to a supplier. ہم کہتے ہیں ہم تمہارے پیسے 1 2 3 4 5 6 مہینے میں ادا
تو وہ بولتا ہے بھائی ہاتھ کے ہاتھ دو تو اچھی بات ہے. ہم کہتے ہیں تو ساتھ میں 6 مہینے کے بعد دیں گے تو 6 مہینے تک کا ثواب دارین بھی تو دیں گے, جنت میں جانے کا ٹکٹ بھی تو دیں گے. بولے تو انٹرسٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے کسی سے لکھ کر پرومس کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے پیسے 3 4 5 6 7 8 9 10 مہینے میں ادا کریں گے. سر اگر 1.5 سال کے بعد ادا کریں, 2 ایئرس کے بعد ادا کریں, تو ہاں بالکل کر سکتے ہیں. تو پھر 2 ایئرس تک ہمیں کیا ادا کرنا ہوگا؟ انٹرسٹ. تو وہ انٹرسٹ ہر مہینے جیسے جیسے منتھ مکمل ہوتا جائے گا ہم پر انٹرسٹ ادا کرنا واجب ہوتا جائے گا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی معصوم بولے سر 1 دن گزرے گا 1 دن کا انٹرسٹ, 2 دن گزریں گے 2 دن کا انٹرسٹ. ہم 1 دن کا انٹرسٹ معلوم نہیں کریں گے. جیسے ہم ملازم کی 1 دن کی سیلری نہیں لکھیں گے, ہم اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں ایئر وائز, منتھ وائز. تو اگر ہمارا منتھ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم کہیں گے اس منتھ کی سیلری ہم پر ادا کرنا واجب ہے. یہ نہیں کہ ہم 2 دن کی سیلری اپنے پاس لکھ کے بیٹھ جائیں. ہاں اگر کسی امپلائی نے 25 دسمبر کو جوائن کیا ہے, چھٹی ہوتی ہے 26 کو کر لو, 26 دسمبر کو جوائن کیا ہے, تو ہم کہیں گے ہاں اس امپلائی کی 5 ڈیز کی سیلری ہم پر ادا کرنا واجب ہے, کیونکہ وہ 5-6 دن ہمارے پاس کام کر چکا ہے اس سال کے 5-6 دن. تو وہ 5 to 6 ڈیز کی سیلری ہم پر پے کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, ورنہ عام طور پر سیلری پورے منتھ کی لی جاتی ہے, پوری اماؤنٹ لی جاتی ہے. اچھا اب آگے بڑھتا ہوں. تو بالکل پھر نوٹس پے بل جو ہوگا نا, جب وہ 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ہم نے کیا ہوگا تو پھر وہ کون سی لائبلٹی ہوگا؟ نان کرنٹ لائبلٹی, لانگ ٹرم لائبلٹی ہوگا. لیکن یہاں پر یہ بحث تو ہو ہی نہیں رہی کہ وہ کرنٹ لائبلٹی ہے یا, ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کسی سے لکھ کر پرومس کیا ہے ہمیں اس پرومس پر ادا کرنا ہے, اور وہ انٹرسٹ ہم پر ادا کرنا ہو گیا واجب. کیوں؟ کیونکہ 1 مہینہ گزر, 2 مہینہ گزر, 3 مہینے گزر, تو جیسے جیسے مہینے گزرتے جائیں گے ہم پر انٹرسٹ ادا کرنا ہوتا جائے گا واجب, لازم. تو وہ انٹرسٹ ادا کرنا ہمارا ایک تو وہ خرچہ ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے بزنس کی لائبلٹی. اسی طرح میں نے لکھا ہے اگر ہم نے بینک سے کیا لیا ہوا ہے بتائیے, بینک سے لون لیا ہوا ہے تو بینک سے لون لیتے ہیں, اس پر بھی ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے انٹرسٹ. ایک اور لفظ پڑھا تھا ہم نے اگر آپ کو یاد ہو, بینک اوور ڈرافٹ. بچپن کی بات ہے, سائز آپ چیک کریں, بچپن کی بات. بینک اوور ڈرافٹ یاد ہے, SLO1 اور SLO2 میں کیش بک میں بھی بتایا. بینک اوور ڈرافٹ کا مطلب ہے ہمارے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں ہم نے اس سے زیادہ نکال لیے. تو جب ہم بینک سے ایکسٹرا پیسے نکالتے ہیں تو پھر ہمیں اس پر ادا کرنا ہوتا ہے ثواب دارین, انٹرسٹ. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہم پر انٹرسٹ ادا کرنا, اور ہم کہتے ہیں ہائے ہمارا ہو گیا خرچہ, اور انٹرسٹ ادا کرنا ہمارے بزنس کی لائبلٹی. تو انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبٹ, انٹرسٹ پیبل کریڈٹ. امید کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت زندہ ہوں گے, تھوڑا بہت کمفرٹ زون میں ہوں گے. اگرچہ کہ آج میں بالکل کمفرٹ زون میں لگ نہیں رہا تھا اور ہوں نہیں, لیکن اب کافی دھوپ نے کچھ رعایت برتی ہے اور اب شاید مجھے بھی بورڈ الحمدللہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے. تو یقین کریں بورڈ ایسا نیلا پیلا کالا کر دیتے ہیں نا معذرت کے ساتھ ہمارے اساتذہ, تو ظاہر سی بات ہے وہ بورڈ پہ لکھ کے پڑھاتے ہیں اور ہم لوگ پروجیکٹر پہ پڑھا رہے ہیں اور پروجیکٹر کا نظام مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. ریکویسٹ کی ہوئی ہے. جی جنید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے بتانے کا. پوری کلاس سے ادب سے درخواست ہے کہ اٹینڈنس مارک کریں. چلیں بچوں بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب ذرا جلدی جلدی انکم اپروچ پڑھ لیں. ایکروڈ ایز انکم اپروچ کا مطلب ہے انکم ارن. کیا مطلب ہوا؟ یعنی تلواریں نہ چلاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بچہ ہمارے پاس آ گیا ٹیوشن پڑھنے اور ہم نے پورے 1 مہینے اسے پڑھا کے حلال کر دیا. جب حلال کر دیا اس کا مطلب ہے اب انہوں نے فوراً پیسے دیے ہوں یا, لیکن ہم نے تو اپنا کام, ہم نے تو سروسز پرووائڈ, تو ہم کہتے ہیں ہمارے پیسے حلال ہو گئے اور اب ہم پر یہ پیسے لینے کا رائٹ آ گیا. ہمارے پاس رائٹ بھی تو اکاؤنٹ ٹریڈ ریسیویبل کہہ دوں, اسے ٹریڈ ریسیویبل کہہ دوں. کیوں ٹریڈ ریسیویبل کیوں نہیں کہوں؟ ٹریڈ ریسیویبل کیوں نہیں کہوں بھائی؟ کوئی جواب دے گا؟ ایان بھائی جواب دیں گے, میں بہت خوشی محسوس کروں گا اگر آپ جواب دیں گے. زبردست.
سبحان اللہ, خوش رہیے میرا بیٹا, ہنستے مسکراتے رہیے اور ذرا پڑھائی پہ اور دھیان دیجیے. صحیح ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو نا ہر بچہ, جیسے آپ سب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, اس طرح یہ لگتے رہیں, یہ سلسلہ لگنے کا چلتا رہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ نے جواب دیا. ٹریڈ ریسیویبل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے جب ہم کسٹمر کو بیچیں کیا, اور وہ ہم سے کرے زبانی وعدہ, تو ٹریڈ ریسیویبل ہوتا ہے. آج ہم کچھ بیچ, بلکہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اپنی سروسز. سروسز کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں جناب. تو جب ہم نے کسی کو سروسز دی تو ہم نے کام تو کر دیا, ہم نے ان کو کنسلٹینسی پرووائڈ کر دی. ہم نے کسی, جیسے مثال کے طور پہ ہماری بہت بڑی ایک فرم ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, کمپنیز میں جا کے جو ہے نا چلر اور جو اے سی کے پلانٹ ہوتے ہیں وہ ہم انسٹال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, ہمارا کام کیا ہے, ہم جو لوگ اے سی فٹ کروانا چاہتے ہیں, اسپلٹ فٹ کروانا چاہتے ہیں, اور چلرز کا پورا سیٹ اپ بنوانا چاہتے ہیں, تو ہم انہیں سروس پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم اپنا کام کر لیتے ہیں, ہمارے امپلائیز کام کر کے واپس آ جاتے ہیں ان آفیسز سے, پھر ہم آفس کو کیا بنا کے بھیجتے ہیں, بل. ظاہر سی بات ہے جب تک بل نہیں بھیجوں گا تو وہ پیسے بھی, لیکن جب ان ہمارے ملازمین نے وہاں جا کے کام, آواز نہیں آ رہی بھائی, کام کر لیا, تو ہمارے پاس پیسے لینے کا, چاہے ہم نے بل بنا کے بھیجا ہو, لیکن ہمیں بل بنا کے بھیجنا. اب یہ نہیں کہ بل بنا کے نہیں بھیج رہے اور دل ہی دل میں سوچ رہے پیسے آئیں گے. ابے جب تک ہم بل نہیں بھیجیں گے تو پیسے بھی نہیں آئیں گے. اوکے, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو بس میرے بچوں, اس رائٹ کا نام کیا کیا ہو سکتا ہے, اس رائٹ کا نام ہو سکتا ہے رینٹ ریسیویبل, اس رائٹ کا نام ہو سکتا ہے کمیشن ریسیویبل, اس رائٹ کا نام ہو سکتا ہے کنسلٹینسی فی ریسیویبل, اس کا نام ہو سکتا ہے جناب انٹرسٹ ریسیویبل. بینک میں پیسے رکھے ہوئے اور بینک ہمیں ہمارے پیسے پہ دیتا ہے کیا, وہی ثواب, جنت کا ٹکٹ. تو جب ہمیں یہ ہاتھ کے ہاتھ مل جائے گا, نہیں, بینک ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بڑھا دیتا ہے, لیکن جب ایک مہینہ گزر گیا تو بینک, ہم کہیں گے ہم نے اپنے بینک میں رکھی ہوئی اماؤنٹ پر انٹرسٹ حاصل نہیں, کما لیا. ہم نے بینک میں رکھی ہوئی اماؤنٹ پر انٹرسٹ کما لیا, لیکن بینک نے ابھی تک ہمیں پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں بڑھائے, لیکن ہم پیسے کما چکے ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ اچھا, ہم نے اپنا جو ہے مثال کے طور پہ اپنی بلڈنگ کا, اپنے آفس کا جو ایک پورشن ہے, جنت کا ٹکٹ لینا واجب ہو گیا. اوکے طلال بھائی, اچھا سنو اب میری بات بھائی, ہم جس بلڈنگ میں بزنس کر رہے ہیں اس کا ایک فلور جو ہے وہ خالی ہے, تو ہم کہتے ہیں کیوں نہ اس فلور کو ہم کرائے پہ دے دیں, تو ہم نے اسے رینٹ آؤٹ کر دیا. اب کرایہ دار نے ایک مہینہ اس جگہ کو مکمل استعمال کر لیا, تو اب پہلی تاریخ کو ہم کر رہے ہیں کرایہ دار کا انتظار. اردو کا لفظ اتنا سمپل کیوں, کیونکہ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کرایہ کما لیا, تو اب ہمارے پاس پیسے لینے کا. اچھا, اگر پہلی تاریخ کو نہیں آیا تو پھر 2 تاریخ کو دوبارہ ہم کر رہے ہیں انتظار, 4 تاریخ کو بھی کر رہے ہیں, اور 5 تاریخ کو جا کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور نوک کر کے بول رہے ہیں کہ جناب وہ کرایہ لینے آیا ہوں, تو اندر سے آواز آئی وہ گھر پہ نہیں ہے. سمجھ آیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آج بھی پیسے کیوں گئے تھے ان کے گھر, کیونکہ پیسے لینے کا رائٹ آ گیا نا, آپ کرایہ کما چکے. سمجھ تو نہیں آ رہا ہوگا خدا نہ خواستہ, سمجھ آیا؟ اوکے, تو بس کام کی بات یہ ہے کہ بھائی اگر ہم اپنی بلڈنگ کے, اپنے بزنس کے بلڈنگ کے کچھ حصے کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس پر ہمارے پاس 1 مہینے کے بعد کرایہ لینے کا رائٹ آ جاتا ہے, تو وہ کیوں آتا ہے, کیونکہ ہم کرایہ کما چکے ہیں. تو ہمیں اپنی انکم کو بڑھانا چاہیے اور کہنا چاہیے ہمارے پاس رینٹ لینے کا کیا آ گیا, تو اس رائٹ کا نام ہے کیا میرے بچوں, آواز ہی نہیں آ رہی, رینٹ ریسیویبل. اسی طرح یہ کمیشن ریسیویبل بھی ہو, اگر ہم مثال کے طور پر جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, ہم بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں, یا بزنس ہے ہمارا اور ہم اسٹیٹ ایجنسی ایک آپریٹ کر رہے ہیں, تو ہم جب لوگوں کے گھر سیل آؤٹ کرواتے ہیں یا رینٹ آؤٹ کرواتے ہیں تو اس پر ہم لوگوں سے کیا لیتے ہیں, کمیشن. تو جب ہم نے اپنا کام کر دیا, ہم نے کسی کا گھر بکوا دیا, اور جس کا گھر بکوایا وہ پارٹی جاننے والی ہے, تو اس نے کہا ہم انشاءاللہ 2-4 دن میں آپ کو آپ کے پیسے, تو ہمارے پاس ان سے پیسے لینے کا رائٹ آ گیا. کیا نام ہے اس رائٹ کا, آواز ہی نہیں آئی. اور ہم کہیں گے یہ کمیشن ہماری کیا بن گیا, کیا بن گیا, کمیشن انکم. نہیں سمجھ آیا؟ اب جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ خود ہی پوچھ لے بھائی, کیونکہ میں تو سمجھا کے تقریباً سمجھا چکا ہوں.
آپ بتائیں اس میں سے کیا سمجھ نہیں آیا؟ ایمانداری سے بالکل، پاکستانی ایمانداری نہیں چلے گی، جاپانی ایمانداری بتائیں کیا سمجھ میں نہیں آیا، پوچھیں بے فکر ہو کے. 12:30 کے بعد منہ ایسے ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے پھر اگر ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، برداشت کرنا پڑے گا مجھے. چلیں پھر میرا خیال ہے پریکٹس کا آغاز کریں ہم لوگ. ہاں یقین کریں آپ بہت پرسکون ابھی آپ پریکٹس شروع ہوگی نا، آپ اس سے زیادہ خوش ہوں گے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پریکٹس میں آپ کو دماغ نہیں چلانا، آپ نے چیزیں دماغ چلا چکے ہیں. آپ کا دماغ ویسے بھی چل گیا ہے. اکثر آپ کے گھر والے کہتے ہیں تمہارا تو دماغ ہی چل گیا ہے، لیکن یہ وہ والا دماغ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے دماغ کو صحیح معنی میں استعمال کر لیا ہے، اور اب آپ میرے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے. وہ والا دماغ چل گیا میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو چلا ہوا ہے آلریڈی. چلیں تو آئیے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کوشچن ہمارے سامنے ہے اسکرین پر لیکن نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی آئے گا انشاءاللہ. سر وہی لاسٹ پیج پہ موجود ہیں بک کے، ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے تو ایڈجسٹمنٹ کو پہچانیں گے نا ہم. سب سے پہلا عمل یہی ہے ہمارا کہ ہم ایڈجسٹمنٹ کو پہچانیں کہ کون سی ایڈجسٹمنٹ. سمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان ارن. اب تم خود بتاؤ، تم خود کہہ رہے ہو، نہیں میرا بیٹا تم جو بھی سوال کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھو نا آپ اس میں کیا کہہ رہے ہو، ان ارن، ایسی اماؤنٹ جو ابھی کمائی ہی نہیں ہے میرا بیٹا. جبکہ میں یہاں پہ آپ کو پڑھا رہا ہوں کون سی اماؤنٹ، ذرا دیکھنا. یہ تمہارے سامنے لے کر آ گیا میں اسکرین پر. یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ اسکرین یہاں کیوں آ گئی؟ جی دیکھو یہاں کیا لکھا ہے، انکم ارن بٹ ناٹ یٹ ریسیو. اور بیٹا ان ارن کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اماؤنٹ ریسیو بٹ ناٹ یٹ ارن. بھائی ان ارن یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں آپ ایسے بولتے ہوں لیکن یاد بات نہیں ہوتا. ان ارنڈ کا مطلب ہوتا ہے اماؤنٹ ریسیو بٹ ناٹ یٹ ارن. اماؤنٹ لے لی ہے لیکن ابھی حلال. اور ایکروٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم اماؤنٹ کما لیکن اماؤنٹ ابھی ملی نہیں ہے. یہ فرق ہے نا بنیادی طور پر. اچھا تو اب آئیے کوشچن کو دیکھتے ہیں. کوشچن ہمارے سامنے ہے کوشچن 27. آپ سب کے سامنے کوشچن 27 ہے اس وقت. اچھا اب آپ بتائیں اس سوال میں پہلی ایڈجسٹمنٹ ہم پڑھ چکے ہیں، سیکنڈ پڑھیے گا کیا لکھی ہے. تو اب ان پیڈ کا ورڈ لکھا ہوا ہے. ان پیڈ تو ویسے بھی پہچان ہے کہ ہمارا کیا ہے، ایکسپینس. اور یقیناً یہ اماؤنٹ ایئر اینڈ پر بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارا کرائے کا خرچہ ہو لیکن ہم نے ابھی تک ادا. اچھا اب میں پھر آپ سے بولوں گا، خدا را میری بات پہ دھیان دیجیے گا ورنہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں ٹرائل بیلنس میں آئے، آ گئے، کرسر نظر آ رہے ہیں خدا نہ خواستہ؟ حذیفہ نہیں آ رہا، اب آئے گا دوبارہ. یہ دیکھو اب نظر آیا کرسر. حذیفہ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. حذیفہ کتنے روپے لکھا ہے میرا بیٹا؟ پیارے بچوں یہاں پہ اذان ہو رہی ہے تو تقریباً 2 سے 3 منٹ ہم خاموش رہیں گے. اذان کمپلیٹ ہوگی پھر اپنی بات شروع کریں گے.
جی پیارے بچوں، تو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات کو. الحمدللہ 99% اسٹوڈینٹس اگر جاگ رہے ہیں کلاس میں تو وہ ایڈجسٹمنٹ کو تو پہچان چکے ہیں نا. کیا لکھا ہے؟ ان پیڈ رینٹ. اب اتفاق کی بات یہ دیکھیں کہ آج ورڈ بھی ایسا لکھا ہے کہ کنفیوزنگ نہیں ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ لکھا ہوتا، ایکروڈ لکھا ہوتا تو وہ دونوں ڈائریکشن میں جا سکتا تھا، لیکن ان پیڈ تو کنفرم ہے کہ رینٹ ہم نے ادا نہیں کیا. تو رینٹ ادا کرنا ہمارا ایک تو خرچہ اور دوسرا ہماری. اچھا، اب میں جو چیز شو کرنا چاہ رہا تھا، آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے. یہ کیا لکھا ہے ٹرائل بیلنس میں؟ کتنا لکھا ہے بھائی؟ آن لائن والوں کو نظر آ رہا ہے رینٹ ایکسپینس 25,000 سب بچوں کو. اب آپ میں سے اللہ کے حکم سے کوئی ایک تو کم از کم بتا ہی دے گا انشاءاللہ، اگر اس نے دماغ چلایا. یہ رینٹ ایکسپینس 25,000 کون سا والا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپلین کرنا ہے آپ نے ایک جملے میں، ایک دو جملے میں. ایک سے زیادہ لوگ مجھے جواب دے چکے ہیں الحمدللہ، لیکن پتہ نہیں کیوں بڑے کنفیوزنگ انداز میں آپ بول رہے ہیں. میں کوئی انوکھی بات نہیں پوچھ رہا، وہی بات پوچھ رہا ہوں جو آپ بتا سکتے ہیں. جو نہیں بتا پا رہے میں ان سے ایک بار پھر انہیں موقع دیتا ہوں. ویسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کچھ لوگ جواب دے پائیں گے. میرا بیٹا 2,000 روپیز تو وہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے ابھی ادا نہیں کی. ایگری؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کون سی اماؤنٹ ہے 25,000 روپیز؟ اتنا سمپل سا جواب ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگ یہ جواب دے رہے ہیں. یہ 25,000 روپیز وہ ہیں جو ہم ادا کر چکے ہیں. بہترین جواب دے دیا آپ نے، زبردست. اس کا مطلب ہے جو ادا کر چکے ہیں وہ لکھ بھی چکے ہیں، اسے دوبارہ لکھنے کی ضرورت. لیکن یہ 2,000 وہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے ابھی تک پے. تو ہم خرچے کو بڑھائیں گے بھی اور کہیں گے کتنے سے بڑھائیں گے؟ 2,000 سے، اور کہیں گے یہ 2,000 پے کرنا ہمارے بزنس کی تو لائبلٹی میں بھی ہوگا. تو آئیے ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں، پریکٹس کا آغاز کر رہے ہیں. کس طرح پریکٹس کی جائے گی بتا دیتا ہوں. جی میرا بیٹا جائیے. یہ 11 ہے نا، 2011. دیکھیے 2011 پرائیویٹ کوشچن نمبر 8 یہی کوشچن ہے؟ نہیں، کوشچن نمبر میں نے وہاں ڈیفرنٹ لکھا ہوا ہے بہرحال. اور ان پیڈ رینٹ 2,000 روپیز تو میں نے ایڈجسٹمنٹ بنا دی 2,000 روپیز. آپ کو کوئی جرنل کا فارمیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کس طرح کام کریں گے پھر بولتا ہوں. آپ اپنے پاس لکھیں گے سمپل کوشچن نمبر 27، پیج نمبر لکھیے، کوشچن نمبر لکھیے. جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح کام کیجئے پلیز. پیج نمبر، کوشچن نمبر، اور اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ نمبر 2 لکھیے. ڈیٹ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ساری ایڈجسٹمنٹ دسمبر 31 2010 پہ بن رہی ہیں اور اللہ کے فضل اور حکم سے آپ انٹری بنا چکے ہیں. کیا بنائی؟ رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ اور رینٹ پیبل کریڈٹ. کتنے روپے سے؟ 2,000 روپیز سے. اور کوئی ایڈجسٹمنٹ نظر آ رہی ہے؟ بتاؤ. اگر کسی ایڈجسٹمنٹ پہ شک بھی ہو رہا ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہاں یہ والی ایڈجسٹمنٹ بھی ہے تو آپ بتا سکتے ہو، ورنہ میں نیکسٹ کوشچن پر چلتا ہوں. ایکسپائرڈ کا ورڈ پڑھایا میں نے آپ کو؟ ابھی تک نہیں پڑھایا. یا آپ کو ایکسپائرڈ سے یہ لگتا ہے کہ پیبل ہوگا؟ چلیں جی کوشچن نمبر 25 پہ آ جائیں پیارے بچوں. بتائیے کوئی ایڈجسٹمنٹ نظر آ رہی ہے؟ نمبر 4 لکھ کے بنانے کی ہو رہی ہے سر. نمبر 6 آ رہی ہے. اوکے نمبر 6 نظر آ رہی ہے آپ کو. چلیں 6 بھی دیکھ لیں گے. پہلے 4 نظر آ رہی ہے سب لوگوں کو. بیٹا آپ نے اس سے پہلے والی ایڈجسٹمنٹ بنائی میرا بیٹا؟ اس سے پہلے والی جو میں نے بولی؟ کیا مطلب آپ نے نہیں بنائی لکھ کر؟ نہیں بنائی. اس سے پہلے جو میں نے ایڈجسٹمنٹ ابھی کال کی ہے، جو میں نے یہ لکھی ہوئی ہے رینٹ ٹیکس میں، کیوں نہیں بنائی میرا بچہ؟ کون بنائے گا؟ مطلب میں ہر چیز آپ لوگوں کو بتاؤں؟ آپ لوگ بھی بڑے ہو جاؤ، تھوڑے سے کام کو ذمہ داری سے کرنا سیکھو.
صرف ہمارا ہی کام تھوڑی ہے, ہمارا کام لیکچر ڈلیور کرنا ہوتا ہے. کوئی چھوٹے سے بچے تھوڑی ہیں آپ لوگ KG1 KG2 کے کہ میں بولوں گا چلیں جی کاپی نکالیں لکھ لیں شاباش. اوکے جی آگے بڑھتا ہوں پیارے بچوں. مزید ایڈجسٹمنٹ نمبر 4 میں لکھا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز اماؤنٹنگ ٹو ₹4,000. ویسے تو سیلریز کا ورڈ اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ سیلریز ہمیشہ ہمارا ایکسپینس ہیں, اور آؤٹ اسٹینڈنگ کا مطلب ہے اب یہ سیلری کی اماؤنٹ ہم پر ادا کرنا. تو خرچہ ہو گیا لیکن پیسے ابھی تک ادا, تو سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ, سیلریز پیبل کریڈٹ ہونا چاہیے. اگر ہم ایسے ہی آپ سے اوپر جا کے یہ پوچھیں کہ یہ والا سیلریز ایکسپینس کیا ہے, تو یقیناً آپ وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ جواب دیں گے یہ 10,000 وہ اماؤنٹ ہے جو ہم ڈیورنگ دا ایئر پے کر چکے ہیں, اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ایئر اینڈ پر پتا چلی کہ ہم نے ابھی تک اتنے روپے ادا ہی, تو پھر کیوں لکھ رہے ہیں جب ادا نہیں کیے؟ کیونکہ اس پیسوں کے بدلے ہم ملازمین سے کام کروا چکے ہیں, تو ہم پر پیسے ادا کرنا واجب ہیں. تو آپ سب اپنے پاس لکھتے ہیں سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ, سیلریز پیبل کریڈٹ, اور اماؤنٹ سب نے لکھ لی ہے ₹4,000. کوئی اعتراض؟ آگے بڑھوں؟ لکھ لی, انٹری بنا لی لکھ کے, ویری گڈ. نیکسٹ کوشچن پہ چلنے سے پہلے آپ میں سے کچھ بچے کہتے ہیں سر ایڈجسٹمنٹ لکھیے رینٹ ارن. اوکے میں نے آپ کی بات بڑے دھیان سے سنی, اب آپ بھی میری بات دھیان سے سنیں, ذرا اس طرف آئیے اور مجھے بتائیے میں نے یہاں کہاں لکھا ہے رینٹ ارن. اگر آپ کہتے ہیں سر یہ لکھا ہے نا آپ نے ارن, تو بیٹا صرف ورڈ نہ ڈھونڈو, کانسیپٹ بھی ڈھونڈو. کانسیپٹ کیسے ڈھونڈے؟ کیا وہاں یہ لکھا ہے رینٹ ارن بٹ ناٹ یٹ ریسیو؟ بولو. تو ہو سکتا ہے پھر یہ اس رینٹ کی بات کر رہا ہو جو ہم پہلے سے لے چکے ہیں اور اب ہم نے اسے کما لیا, اب ہم نے اسے ارن کیا. نہیں سمجھ آیا؟ ایک بار دوبارہ کوشش کروں گا. میں یہ کہہ کے جان چھڑا سکتا ہوں پیارے بچوں کہ یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, لیکن آپ کو برا لگ جائے گا, آپ بولیں گے یار یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہوا, جو دل چاہتا ہے وہ پڑھا دیتے ہیں. آپ نے بھی ادب سے کہا نا سر رینٹ ارنڈ والی ایڈجسٹمنٹ ہے, تو میں اب آپ سے کراس کوشچننگ کر رہا ہوں, ساتھ تو دینا. یہ تھوڑی کہ بس بول دیا اور ہاں پتھر کی لکیر یہی ہے. میں کہہ رہا ہوں رینٹ ارنڈ والی ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ لو کام آپ کے سامنے, بتاؤ کیسے ہے رینٹ ارنڈ والی ایڈجسٹمنٹ؟ تو آپ میں سے میجورٹی کہے گی سر آپ نے نا یہاں لکھا ہوا ہے انکم ارنڈ بٹ ناٹ یٹ ریسیو, تو سر ہمیں لگا ارنڈ کا لفظ ہے نا, تو ہم نے کہا یہ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی. تو پورا جملہ تو پڑھ لو, کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے پورا اسٹیٹمنٹ؟ انکم ارنڈ بٹ ناٹ یٹ ریسیو. وہ کہہ رہا ہے ہم نے پیسے تو کما لیے لیکن پیسے ابھی, اور یہاں پہ کیا لکھا ہے ایڈجسٹمنٹ میں؟ بتاؤ. رینٹ ارن لکھا ہے, یہاں پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے رینٹ کما لیا اور پیسے نہیں ملے. تو میں کہہ رہا ہوں یہاں پر تو کیا پیکنگ ہو گئی ہے؟ آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ ٹیچر کلاس میں کھڑا ہوا ہے, وہ آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ بیگ پیک کر کے بیٹھ رہی ہیں جلدی سے. یہ آپ کا اسکول وسکول نہیں ہے میڈم. جب میں بات کر رہا ہوں نا اس کا مطلب ہے میں پڑھا رہا ہوں. مجھے نیکسٹ ٹائم بتانا نہ پڑے یہ بات. میں نے آپ لوگوں کا لاسٹ یونٹ ابھی تک نہیں لیا, تو آپ کو تمیز ہی نہیں ہے کلاس میں بیٹھنے کی. جب تک میں آپ سے نہیں کہوں گا فی امان اللہ آپ جا سکتے ہیں کلاس سے, آپ نہیں جائیں گے. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے سامان رکھنا شروع کر دیا؟ تب آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی تمیز نہیں ہے یار, اتنے بڑے بڑے ہو گئے آپ لوگ, سارا ٹیمپو خراب کرتے ہیں پڑھانے کا. میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کو جانے کی پڑی ہوئی ہے. پھر مت آیا کریں کالج, کیوں لیا ایڈمیشن یہاں پہ؟ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیں جا کے. یہاں لکھا ہے رینٹ ارن, یہاں کہاں لکھا ہوا ہے رینٹ ارن بٹ ناٹ یٹ ریسیو؟ یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں رینٹ ارنڈ, کما لیا. تو اب میں اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. کیا ہو سکتا ہے یہ وہ والا رینٹ ہو جو ہم کمانے سے پہلے لے چکے ہوں اور یہ ان ارنڈ ہو, اور اب ایئر اینڈ پر پتا چلا کہ یہ رینٹ ہم نے فائنلی کما لیا. تو اس لیے جب تک ہمیں کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ, کمپلیٹ کانسیپٹ نہ ملے ہم اپنے پاس سے ایزیوم نہیں کریں گے. اس لیے اس ایڈجسٹمنٹ کو چھوڑ رہا ہوں.
تو اب اگر آپ یہ پھر بھی سوال کرتے ہیں اچھا سر پھر یہ کون سی ایڈجسٹمنٹ ہے, تو ابھی 2 ایڈجسٹمنٹ باقی ہیں. ایکروٹ کے بعد پری پیڈ پڑھیں گے اور پری پیڈ کے بعد ان ارنڈ پڑھیں گے, اور یہ ان ارنڈ سے بلونگ کرے گی. لیکن ابھی آپ یہ مت سوچیں کون کس سے بلونگ کرے گا, ابھی آپ فی الحال کام سیکھیں. اوکے, کوشچن نمبر 24, ایڈجسٹمنٹ نمبر 5 کیا لکھا ہے؟ انٹری بنا لیں گے. سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ, سیلریز پیبل اماؤنٹ ہوگی, اور ایڈجسٹمنٹ لاسٹ جو ہے ان ارنڈ کمیشن, اسے دیکھنے کی ضرورت, کیونکہ یہاں تو کلیئرلی ورڈ لکھا ہے کیا, ان ارنڈ. تو بھائی صرف ورڈز پہ نہیں جانا, کانسیپٹ پہ بھی جانا ہے. اب دیکھو کوئی بچہ بولے سر یہاں پہ تو ورڈ ہی ہے نا, بھائی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینس میں کانسیپٹ چھپا ہوا ہے نا, ایسا خرچہ جو ہو چکا ہے لیکن آدھا. اسی طرح ریسیویبل میں کانسیپٹ چھپا ہوا ہے نا کہ ہم پر کوئی اماؤنٹ لینا کیوں واجب ہے, کیونکہ ہم کما چکے ہیں. تو ہر چیز میں کانسیپٹ ہے, لیکن صرف ارن لکھا ہو تو ارن مانے تو ہوتا ہے انکم. تو اب وہ انکم کمائی ہے یا نہیں, وہ ایک الگ سینیریو ہے. آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ آئی. بہت بہت شکریہ, بیگ پیک کریں اور اب آپ جا سکتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ. اوکے, آن لائن اسٹوڈنٹ سے بھی اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ, اللہ حافظ. آپ پریکٹس میں یہ گھر پر جا کر جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی کوشچن ہیں, اب وہ کوشچن 1 تک پریکٹس کریں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کوشچن 1 تک تمام بچے پریکٹس کریں گے. فاطمہ آپ کلاس میں ہیں تو اس کو پوسٹ کر دیجیے گا گروپ پر کہ کوشچن 1 تک آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. تھینک یو فاطمہ, اللہ حافظ.